الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قابل قدر علماء کرام، حفاظ اعظام، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، آج بتاریخ 6 دسمبر سن 2024 نانپارہ کی مقامی جمعیت اہل حدیث کی جانب سے یہ مجلس رچائی گئی، سجائی گئی ہے، اور آج جمعے کا بھی دن تھا۔ دوپہر میں ہم اور آپ نے خطبہ جمعہ سماعت کیا ہے۔ آج اس مجلس کے اندر مجھے کچھ ایسی باتیں پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے قریب آئے، آخرت کی فکر کرے، قبر کی منزل کی تیاری کرے، اور اپنے آپ کو نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے نیک اور صالح بندوں میں شمار کرائے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ترجمے سے پہلے ایک عام سی بات ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں، اپنے گھروں سے، اپنی دکانوں سے، شہر سے، چوراہے سے، دور دراز سے، قریب سے، سب ایک مقصد لے کر آئے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ کہا جائے کہ تم تو بہت فالتو ہو، بلا مقصد کہیں بھی سر اٹھا کے چلے جاتے ہو، تم یوں ہی چلے آئے ہو، تمہارا کوئی کام نہیں تھا، کوئی گول نہیں تھا، بس یوں ہی چلے آئے ہو،
تو کئی لوگوں کو ایسا کہتے ہوئے سنا گیا ہے، کہتے ہیں کہ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ فالتو یہاں وہاں بیٹھا رہوں، چلا جاؤں بغیر کام کے، بغیر مقصد کے میں کہیں بھی پر نہیں مارتا۔ عام طور سے عقل مند لوگ بغیر مقصد کے کہیں آنے اور جانے کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ یہ بات ہم انسانوں کی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بتلاتے ہوئے ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ تم کیا ایسا سوچتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بغیر کسی حکمت اور مقصد کے پیدا کر دیا ہے؟ اگر ایسا سوچتے ہو تو تمہارا گمان غلط ہے، تم نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اس کے حکیم ہونے کے معنی کے اوپر تمہارا ایمان ہی صحیح سے نہیں ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ میں نے تمہیں یوں ہی بیکار میں بلا مقصد پیدا فرما دیا ہے؟ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا کہ تمہاری پوری کی پوری زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد تمہیں کہیں آنا اور جانا نہیں؟ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہیں پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے۔ جواب ہمارا اور آپ کا کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے کسی مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ علماء جانتے ہیں اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ لیعبدون اصل میں لیعبدونی تھا، معنی یہ ہوا کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور کوئی کام نہیں۔ یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اب اپنے آپ سے ہم پوچھیں کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ تو اکثر لوگوں کا جواب یہ ہوگا یہی چھوڑ کے باقی تو سب کچھ کر رہے ہیں، یہی تو چھوڑے بیٹھے۔ پھر سوال ہوتا کیوں چھوڑے بیٹھے؟ کس چیز نے انسان کو روک رکھا ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک اندر ہے ایک باہر ہے۔ جب ساری دنیا کی انسانیت آدم علیہ السلام کی پشت میں تھی، اللہ رب العالمین نے وعدہ لے رکھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو رادہ درگاہ کر دیا گیا، اللہ رب العالمین کی پھٹکار اس کو ملی۔ اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کے سمیت زمین پہ اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارتے ہوئے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اے حوا، اے جناتوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، تم دونوں کو ہم زمین پہ اتار رہے ہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تم میں سے کسی کے پاس جب میری طرف سے ہدایت نامہ پہنچ جائے، میری طرف سے زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ لائن مل جائے، تربیت نامہ مل جائے، تو اس کو اپنا لینا۔ جو اس تربیت نامہ اس ہدایت نامہ کو اپنائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اس سے پھر جب میرے پاس واپس آنا ہوگا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی اتارا، یعنی انسان کو بھی اتارا، اور ابلیس کو بھی اتارا، اس کی ذریت کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ آدم اور حوا کے ملاپ سے انسانیت بڑھتی چلی گئی، آج 7 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہو گئی۔
ابلیس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ لیا، اے اللہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں آدم اور اس کی آنے والی نسلوں کو ضرور گمراہ کروں گا، تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، تیری جنت میں جانے نہیں دوں گا، اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ ملی، پھٹکار ملی ہے، میں اس کی ذریت کو بھی جہنم میں لے جانے کی کوشش کروں گا، تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہی باقی بچیں گے۔ تو ایک تو وہ اپنے مشن پہ لگا ہوا ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، جو ہماری جسم کے اندر ہماری رگوں میں ہمارے خون کے ساتھ دوڑتا ہے، ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دے رکھی ہے، ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمارا قرین رہتا ہے، جو انسان کو برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یعنی کہ شیطان شروع سے ہی ایک مقصد کے تحت زمین پہ اتارا گیا، اور اس شیطان نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پوری زندگی کا ایک مقصد رکھ دیا کہ آدم اور اس کی اولاد کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، یہی میرا مقصد ہے، اور شیطان اس پر پوری طرح سے لگا ہوا ہے، ذرہ برابر کوتاہی نہیں کر رہا ہے، پوری مکمل ڈیوٹی کیا جا رہا ہے۔ ابلیس روزانہ اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے اور روزانہ اپنے چیلوں کا حساب لیتا ہے کہ تم اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہو کہ نہیں، تم آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، روزانہ حساب لے رہا ہے۔ اب انسان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد جو زمین پہ اتری، اس کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کچھ ایسی حرکت نہ کرے کہ شیطان کے بہکامے میں آئے اور جہنمی بن جائے۔ انسان کو بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسا دشمن لگایا گیا جو دشمن دکھائی نہیں دیتا، طاقت تو بے انتہا اسے ہے، رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ باہری ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پہ ہم انسانوں کو جاگروک کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اے میرے پیارے بندو، اے آدم کی اولاد، اے میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں، اے مسلمانوں، شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلنا، یہ تمہارا واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ بتا رہا ہے تمہارا دشمن ہے، اور شیطان یقین مانو میرے بھائیوں، شیطان کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی جان لے لے، شیطان کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ آپ کی جائیداد میں آپ کے مال میں کمی کر جائے، شیطان کی ہمیشہ یہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جہنمی بنا لے جائے، وہ اللہ کا نافرمان بنا لے جائے، آپ سے کوئی ایسا گناہ کروا لے جائے جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے دور ہو جاؤ۔ اس معاملے میں شیطان بڑا فقیہ ہے، بڑا فقیہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کس گناہ کی بنیاد پر یہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا سکتا ہے، وہی گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے دو گناہ آپشنل آ جائیں تو ابلیس ہمیشہ چاہتا ہے کہ یہ وہ والا گناہ کرے جس سے یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جا سکتا ہے، اور گناہوں کی کیٹیگری میں فرق کرنے کے اعتبار سے شیطان بڑا ماہر ہے، اور یقین ہے تو اس کی بے شمار مثالیں آپ کو تلبیس ابلیس میں مل جائیں گی۔ شیطان شروع سے باریک نقطے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، اگر شیطان کو ابلیس کو موقع دیا جائے کہ ایک انسان ہے، دو گناہوں میں سے کوئی ایک ہی کرے گا، تم کون سا گناہ اس سے کروانا چاہتے ہو؟ ایک گناہ یہ ہے کہ وہ شراب پینا چاہتا ہے، دوسرا گناہ یہ ہے کہ وہ تعویذ پہننا چاہتا ہے۔ اے ابلیس بتا کون سا گناہ کرے گا؟ یہ دونوں میں سے صرف ایک گناہ کرے گا، دونوں نہیں کرے گا۔ ابلیس
کہے گا کہ تم تعویذ پہن لو، شراب نہ پیو، اگر دونوں میں سے کوئی ایک گناہ تمہیں کرنا ہے تو تعویذ پہن لو، اس لیے کہ تعویذ پہننا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق من تعلق تمیمتا فقد اشرک، جس نے شرک کیا، تعویذ پہنے اس نے شرک کیا۔ ابلیس ہمیشہ چاہے گا کہ انسان کچھ ایسے گناہ کرے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہو جائے، اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کا دشمن ہو جائے، اللہ کا گالی دینے والا ہو جائے۔ جبکہ شراب پینا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شراب پینے والا بڑی جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ ایک اچھے اور بھلے سماج میں اگر بیٹے نے شراب پی تو باپ منع کر دے گا، بھائی منع کر دے گا، ماں منع کر دے گی، بیوی منع کر دے گی، محلہ اور سماج کے لوگ منع کر دیں گے۔ لیکن ہائے افسوس، آج مسلمانوں نے گناہوں کو پہچاننے میں ہی غلطی کر دی، تعویذیں پہن پہن کر مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، نہ امام کو نہ مؤذن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ابلیس نے چال بھی چلی تو کیسے ہمارے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیا۔ یہی مسلمان کوئی شراب پینے والا ہو تو اس کے گھر میں آنا جانا بند، کھانا پینا بند، سوشل بائیکاٹ کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی تعویذیں پہن رہا ہو، تعویذیں بنا رہا ہو، کوئی شرکیہ کام کر رہا ہو، کوئی منتیں مان مان کے مزاروں کے چکر ہر جمعرات کو لگا رہا ہو، وہاں لے جا کے مرغے پیش کر رہا ہو، چادریں چڑھا رہا ہو، مسلمان اس کو برا نہیں مانتا ہے، چوری کو برا مان رہا ہے، شراب کو برا مان رہا ہے، زنا کو برا مان رہا ہے۔ میرے بھائیوں یقین جانو، میرے مصطفیٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آدمی زناکار بھی ہو، چوری کرنے والا بھی ہو، اور اگر وہ شراب پینے والا بھی ہو، لیکن اگر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دے، اور اس کے دل میں ایمان ہونے کی وجہ سے اسے جنت میں ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ان گناہوں سے بھی پاک ہو اور دنیا بھر کے خدمت خلق کے کام کرتا ہو، چیریٹی کے کام کرتا ہو، روڈ پہ چلتے ہوئے بھکاریوں کی مدد کرتا ہو، بیواؤں کی مدد کرتا ہو، یتیموں کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھتا ہو، بے شمار پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، لیکن تعویذ باندھ کے رکھتا ہو، مزاروں کا چکر لگانے والا ہو، چادریں چڑھانے والا ہو، اور غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ماننے والا ہو، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں، اس کی وحدانیت میں شرک کرنے والا ہو، کوئی چانس ہی نہیں کہ ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخش دیا جائے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا، ساری کی ساری خدمت خلق دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان ساری کی ساری نیکیوں کو ہواؤں میں اڑتی ہوئی راکھ کی طرح بنا دوں گا، ایک ذرہ بھی بدلہ اور اجر و ثواب ملنے والا نہیں۔ آج مسلمانوں کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہتا آپ انہیں برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ آدمی اچھا تو ہے، چلا گیا مزار پہ، کیا ہوا؟ پہن لی تعویذ، کیا ہوا؟ کہہ دیا جو نبی چاہیں گے وہی ہوگا، اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں، مان لیا کہ قطب ابدال ہی دنیا چلا رہے ہیں، عقیدے میں خرابی ہے، شرک پہ شرک کیے جا رہا ہے، لیکن ہاں جناب علی غیروں کی مدد کرتے ہیں، ٹھنڈی کے دنوں میں کمبل بھی بانٹ دیتے ہیں، اور گرمی میں پانی پینے کا ٹھنڈا انتظام بھی کر دیتے ہیں، آنے جانے والوں کو چندہ بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سوچنے کا نظریہ بدل گیا، کہتے اتنا اچھا اچھا کام کرتا، اس کی اچھائی پہ تعریف کرو، اور یہ جو برائیاں یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے۔ مسلمانوں بھول کیوں گئے؟ اس روئے زمین پر نبوت سے بڑا کوئی تاج نہیں، نبی سے بڑا کوئی انسان نہیں، سارے نبیوں میں امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیغمبر نبوت کا تاج آپ کے سر پہ ہے، آپ میرے محبوب ہو، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، لیکن اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کی ساری نیکیاں میں برباد کر دوں گا۔ نبوت سے بڑی کوئی فضیلت ہے؟ اور وہ بھی امام الانبیاء، پوری کائنات میں سب سے افضل اگر کوئی مخلوق جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نیکیوں کو ہم اور آپ نے کہاں اس نگاہ سے دیکھا جو آج دنیا والوں کی دیکھ لیتے ہیں؟ کبھی گہرائی سے کیا جنون تھا، کیا جذبہ تھا، کیا مشن تھا میرے رسول کا؟
اپنی ہی بستی میں 40 سال زندگی گزارنے کے بعد دل میں وہ بے چینی ہے، وہ بے کلی موجود ہے. میرے نبی پریشان ہیں کہ مکے والوں کو کیا ہو گیا، یہ کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں. اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑنے کے لیے آپ نے مکۃ المکرمہ کو چھوڑا اور غار حرا میں جا کر عبادت کرنے لگے. ابھی نبی نہیں بنے، غار حرا میں اپنے رب سے اپنا رابطہ قائم کرنے لگے. جبرائیل آئے، اللہ کا کلام سنائے، آپ کو نبی بنا دیا گیا. اللہ نے ذمہ داری دے دی. میرے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. چادر اوڑھنے سے کام نہیں چلے گا. اے میرے محبوب اٹھیے، کھڑے ہوئیے، مکے کے لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکالیے، بے حیائی و بے شرمی کی دنیا سے نکالیے، اپنی اولاد کو قتل کرنے والی قوم کو ذرا سمجھائیے، بیٹیوں عورتوں پہ ظلم کرنے والی قوم کو ذرا سمجھائیے، غریبوں کا حق دلائیے، بیواؤں کے لیے سہارا بنیے. میرے پیغمبر پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے، ساری برائیوں کو ایک طرف کر دیا اور میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. سگے چچا نے پلٹ کے آپ کو گالیاں دے دی. میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہ دیا. کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے. مکے والوں نے آپ کی بات کو جو ماننا تھا مان لیا اور جو اکثر کو نہیں ماننا تھا نہیں مانے. میرے نبی اسی جوش و جذبے کے ساتھ طائف چلے گئے. اللہ کے نبی نے وہاں کے مالداروں کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا. 3 لوگوں کو اللہ کے نبی نے چنا، تینوں نے انکار کر دیا. میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم قوم کے سربراہ ہو، تم قوم کے بڑے لوگ ہو، اگر میری بات نہیں مانتے مجھے اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. میری ذمہ داری تھی کہ آپ تک اپنا پیغام پہنچا دوں، لیکن دیکھو سماج میں اس بات کو پھیلانا نہیں، لوگوں سے کہنا نہیں کہ محمد میرے پاس آیا تھا ہم نے ان کو دھتکار دیا تاکہ آپ کی دعوت پہ برا اثر نہ پڑے. آپ نے منت و سماجت کی لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی ایک نہ سنی. اوباشوں کو اور پورے طائف کے لوگوں کو بتا دیا کہ محمد ہمیں ایک الہ کی طرف دعوت دینے آیا ہے. اللہ کے نبی کو مارا جانے لگا. کئی کلومیٹر تک نبی کریم پر پتھر کے بارش کی گئی. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت زید اپنی چادر کے ذریعے سے جتنا اللہ کے نبی کو بچا سکتے تھے بچانے کی کوشش کر رہے. میرا نبی اسی جوش و جذبے کے ساتھ دعوت دینے گیا لیکن پتھر کھا کے واپس آنے لگا. اللہ رب العالمین بھی اپنے فرشتوں کو اپنے نبی کے پاس بھیج دیا. اللہ کے فرشتے نے اجازت طلب کی. اس نبی نے جوش و جذبے سے فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ ان ظالموں کو جنہوں نے پتھروں سے مارا یہ نادان ہے. اے میرے مولا ان کو معلوم نہیں نبی کیا ہوتا ہے. اے میرے مولا ان کو معلوم نہیں میری دعوت کی حقیقت کیا ہے. ان کو معلوم نہیں کہ میں انہیں کس طرح بلا رہا ہوں. میں تو ان کا خیر خواہ ہوں. اے اللہ ان کو معلوم نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما دے. غیر مسلموں اور گمراہ لوگوں کے لیے سب سے بڑی خیر خواہی کی بات یہ ہے کہ ان کی ہدایت کی کوشش کی جائے، ان کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جائے. اس جیسی بیش بہا قربانی میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب اگر آپ نے بھی یہ بڑا گناہ کیا تو آپ کی ساری نیکیاں برباد. ابلیس چاہتا ہے کہ یہی کرو، ادھر ادھر کی رنگینیاں دکھاتا، بدعت کرواتا ہے، ادھر ادھر کی بھلی بھاتی چیزیں دکھاتا، انسان کو شرک کرواتا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے بندو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا فرما دیا، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ؟ کیا تمہیں پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا پڑے گا؟ بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تمہارے قریب آئے گی، تم سے ملاقات ضرور کرے گی. ہم بھاگتے ہیں موت سے. اللہ فرماتا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. آپ بھاگو گے سامنے سے موت آ جائے گی، کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنے کے بعد فوراً ارشاد فرمایا
فتعال اللہ ملک الحق لا الہ الا ہوا رب العرش الکریم۔ اے میرے بندو، جب دنیا میں تم کوئی بلا مقصد بغیر حکمت کے کوئی کام نہیں کرتے تو اپنے رب کے بارے میں کیسے تم سوچ لو گے کہ اتنی بڑی جن سنکھیا کو، اتنی بڑی انسانیت کو، جناتوں کو میں نے یوں ہی پیدا فرما دیا، اتنا بڑا آسمان میں نے بغیر کھمبوں کے یوں ہی کھڑا کر دیا، یہ زمین کو ہم نے یوں ہی ہرا بھرا کر دیا، زمین پہ انسانوں کے رہنے کے لائق میں نے چیزیں وسائل یوں ہی پیدا فرما دی۔ اے میرے بندو بات کو سمجھو، تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، رب العالمین اس چیز سے پاک ہے کہ بغیر کسی مقصد اور حکمت کے دنیا والوں کو پیدا کیا۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پاک ہے کہ بغیر مقصد کے کچھ کرے، وہ تو عرش عظیم کا بزرگ، عرش کا مالک ہے۔ پھر اللہ نے توحید کی دعوت دی، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ فکر آخرت کا ایک پہلو دل و دماغ میں بٹھا لیں، اور یہ اہل سنت الجماعت کا وہ متفقہ عقیدہ ہے، منہج ہے، جس کو بارہا لوگ بتاتے رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فکر آخرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی فکر، کس چیز کی فکر ہے؟ آخرت میں جا کے دیکھیں گے کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے؟ وہاں جب حساب و کتاب ہوگا ویڈیو بنائیں گے، وہاں جب حساب و کتاب ہوگا چیک کریں گے پڑوسی ہمارا گیا کہاں؟ نہیں، فکر آخرت کا مطلب ہوتا ہے میری آخرت کیسے بننے والی ہے، کیسے ہونے والی ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے، اور یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس پر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، مسلمانوں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں، وہ کام نہ کرنا جس کے کرنے کے بعد آخرت میں کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ آپ کو جنت ملے، وہ ہے شرک۔ فکر آخرت کے لیے اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا، اللہ کی قسم ہے آپ کی آخرت بن کے رہے گی۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈرو اپنے رب سے جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ یاد رکھو، موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، مسلمان بن کے اپنے رب کے پاس جانا، مطلب مشرک بن کے نہ جانا، ایمان والا بن کے جانا۔ میرا رب ارحم الراحمین ہے، فرماتا ہے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لغفرت لک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں کی فہرست زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ جائے، اللہ کی رحمت کو تو ذرا دیکھو، زمین سے آسمان کی دوری کتنی؟ ایک اثر کے مطابق 500 سال تک تیز رفتار پر کوئی گھوڑا چلتا چلا جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری۔ اللہ فرما رہا ہے، اے میرے گنہگار بندوں، اگر زمین سے لے کر آسمانوں تک کی پوری جگہ تمہارے گناہوں کے رجسٹر سے بھر جائے، ایک بندہ ہے اس کے گناہوں کی فہرست زمین سے آسمان تک اس کے رجسٹر ہو جائے، اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اس کے بعد تو نے مغفرت کے لیے مجھ کو پکارا اور تو نے مجھ سے کہا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کسی بات کی ذرہ برابر کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ اور آگے فرمایا، اے میرے بندے، کل قیامت کے دن جب میری بارگاہ میں آنا حساب و کتاب کے لیے، تیرے نعم اعمال میں جتنے بھی گناہ ہو، زمین بھر کے گناہ موجود ہوں، اگر تو میرے پاس آیا اور اس گناہ میں وہ گناہ نہ ہو جس سے تیرے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، جس سے تیرے اوپر میرا غضب واجب ہو جاتا ہے، اے میرے بندے، زمین بھر بھر کے تجھے معاف کروں گا، بخش دوں گا، بشرطے کہ تیرے نام اعمال میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ دماغ میں بٹھائیں۔ فکر آخرت کے حوالے سے اس پہ بات ہونی چاہیے۔ تبلیغ کرنے والی جماعتوں کا حال یہ ہے کہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، دین و ایمان کی بات ہو رہی ہے لیکن اس پہ نہیں بات ہو رہی ہے۔ کیسے لوگوں کی آخرت سنورے گی؟
جس بات پہ گارنٹی ہے کہ توحید ہے تو جنت تمہیں ملے گی، اور جس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پختہ طور سے کہہ دی اگر شرک موجود ہے تو جہنم تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو ہم کیسے بھول جا رہے ہیں؟ پوائنٹ سمجھنے کی ہے۔ تو آخرت کی فکر کا سب سے نمایاں پہلو یہی ہے۔ کوشش کرو پوری زندگی، کچھ بھی ہو جائے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بوٹیاں بنا دی جائیں لیکن رب کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اس کی اہمیت سمجھ رہے ہیں؟ دنیا والے تمہیں بوٹیوں میں بکھیر کر تمہارا مسئلہ کر کر نہ جانے کتے بلیوں کو کھلا ڈالے، درندوں کو کھلا ڈالے، تمہیں جلا ڈالے، مار ڈالے، لیکن تمہاری آخرت نہیں چھین سکتے، تمہاری جنت نہیں چھین سکتے۔ تم نے شرک کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، جبکہ قرآن ہی کی دوسری آیت کے ذریعے سے میسج دیا جا رہا ہے، اے میرے بندو، اگر زبردستی تم سے کفریہ کلمے کہلوائے جائیں تو کراہت کے ساتھ وہ کلمے تم کہہ بھی سکتے ہو، اجازت ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، شرک نہ کرنا، چاہے تمہاری موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ میرا نبی فرماتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، چڑیوں پہ رحم کرنے والا، بلیوں پہ رحم کرنے والا، کتوں پہ رحم کرنے والا، چیونٹیوں پہ رحم کرنے والا، غریبوں پہ، فقیروں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، کمزوروں پہ، ضعیفوں پہ رحم کرنے والا، اپنے تو اپنے غیروں پہ بھی رحم کرنے والا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال دیکھو، فرماتے ہیں کل قیامت کے دن مجھے اللہ تعالیٰ آفر دے گا، میں اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، لیکن میری سفارش اس بندے کو بالکل بھی نہیں مل سکتی جو شرک کر کے دنیا سے گیا ہوگا۔ یہ معمولی بات ہے۔ آپ نے زندگی بھر جس سے لو لگائی، جس کی امید پہ آپ گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، بدعت پہ بدعت کیے جا رہے ہیں، شرک پہ شرک کیے جا رہے ہیں، نام محمد الرسول اللہ کے لے رہے ہیں، وہ رسول کل قیامت کے دن دامن جھاڑ دے گا، کیونکہ اس رسول نے دنیا ہی میں بتا دیا، فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ میری یہ شفاعت اللہ کی بارگاہ میں، میری یہ سفارش میری اس امتی کو ملے گی جو شرک سے پاک ہوگا۔ فکر آخرت کے اس پہلو کو میرے بھائیوں سمجھو، اور اسی پر زندگی گزارو، اسی کے ساتھ زندگی گزارو کہ توحید ہوگا، شرک زندگی میں قریب نہیں آنے دیں گے۔ جس دن آپ نے اس کو سدھار لیا، آخرت تو پکی ہے، بن جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے توحید والوں کا کیا شرف ہے، آپ اصل مقصد پہ باقی ہیں، آپ وعدے پہ باقی ہیں۔ آپ نے کہا تھا اے اللہ میں تجھے اپنا رب مانتا ہوں، زمین پہ آئے، زمین کی رنگینیوں کو آپ نے دیکھا، آپ نے ملینئر کو بلینئر کو دیکھا، آپ نے ارب پتیوں کو دیکھا، کروڑ پتیوں کو دیکھا، آپ نے دنیا کی ساری رنگینی دیکھی ہے، آپ نے حسن بھی دیکھا ہے، آپ نے جمال بھی دیکھا ہے، پھر بھی اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں بھولے ہیں۔ آپ سچے مومن ہیں، یہی توحید پرست ہوتا ہے، یہی موحد ہوتا ہے۔ باقی تو بغاوت کر گئے، بھول گئے اپنے وعدے کو، بھول گئے اپنے رب سے کی ہوئی بات کو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار خبردار، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل فرما دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جس نے ایسا کیا، یہی لوگ تو خسارہ اٹھانے والے، یہی لوگ تو گھاٹے میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کر دینے والی یہ دونوں چیزیں۔ اور میرے بھائیوں، پریکٹیکل دنیا میں دیکھ لو، شرک کی وہ نحوست موجود ہے آج بھی اپنے سماج کے اندر۔ جو بندہ شرک کی دلدل میں ایک بار چلا جاتا ہے، اسے اللہ رب العالمین کے ذکر سے چڑ ہو جاتی ہے، اسے توحید کے تذکرے سے چڑ ہو جاتی ہے، اسے موحد مسلمانوں سے چڑ ہو جاتی ہے۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہ بات پہلے ہی بیان فرما دی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔
یہ مشرکین، شرک کرنے والے، کلمہ کو مسلمان، یہ صنم کی عبادت کرنے والے لوگ، جب ایک اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب غیر اللہ کی بات کی جاتی ہے، کئی معبودان کی بات کی جاتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی یہ پہچان بتائی ہے۔ افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں میں اس طرح کے لوگ پائے جا رہے ہیں، یہ نحوست شرک کی۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر کیا تو تمہیں گھاٹا اور خسارہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صحابہ کرام نے اسی آخرت کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید کے حفاظت کے لیے جو قربانی دی ہے، پوری امت مسلمہ صحابہ کے بعد ایک طرف قربانی دے، بلال حبشی کی قربانی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ معمولی ہے مکے کی وہ سخت زمین اور وہ پتھر اور ریتیلی گرم لٹا دیا جائے ننگے اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جائے۔ مطالبہ کیا ہے؟ ایک ہی اللہ کیسے، ایک ہی کی عبادت کیسے، ایک ہی مشکل کشا کیسے، ایک ہی غوث اعظم کیسے؟ اور بھی تو ہو سکتے ہیں، بلال بول دو اور ہیں۔ بلال کہتے نہیں، ایک ہے، ایک رہے گا، اور مار سہتے رہے۔ اٹھاؤ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کو، اسی پر بس نہیں کیا گیا۔ بلال حبشی کے گلے میں رسیاں ڈال کے جیسے قیدیوں کے گلے میں ڈالی جاتی ہیں، اور مکے کی گلیوں میں پتھریلی زمینوں میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا، ذلیل کیا گیا، لیکن بلال رب کی توحید کے لیے ذلیل ہوتے رہے، رب کی نگاہ میں اپنا مقام بناتے رہے۔ یہ مقام و مرتبہ ایسے نہیں ملا، یہ ایسا نہیں ملا کہ میرے نبی اللہ رب العالمین کے پاس جا رہے ہیں، میرے پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے قدموں کی آہٹ میرے سامنے ہے۔ میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے جو میرے سامنے چل رہا ہے؟ فرمایا نبی یہ آپ کا جانثار، یہ اللہ رب العالمین کے توحید کے لیے جان دینے والا، قربانی دینے والا آپ کا غلام بلال حبشی ہے۔ یہ رتبہ کس کو مل سکتا ہے؟ جنت کی بشارت، وہ بھی نبی کے آگے آگے، یہ بشارت ہے۔ توحید کے لیے کچھ تو کریں۔ آج ہم دنیا الٹنے پلٹنے کی بات کرتے ہیں، اپنے گھر سے تعویذ نہیں نکلوا پا رہے ہیں، بیماری ہو جانے پہ صبر نہیں کر پا رہے ہیں، درگاہوں، مزاروں، باباؤں اور تعویذ گنڈے والوں کی لائن لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ہم ایسے جوخم میں ڈال دیں۔ بس اتنا ہی رہ گیا، کچھ سہا ہم نے نہیں سہا۔ کیا آخرت کی فکر، کیا آخرت کی فکر؟ آخرت کی فکر کرنی ہے، بچانی ہے آخرت کو، تو اس پہ توجہ دو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ، بیٹا اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر کبھی کہنا ہو پھنس گیا مدد کر تو یہ مدد والی آواز صرف وہاں جانی چاہیے، کہیں اور نہیں۔ تمہیں مدد مانگنی ہو تو بیٹا کہنا اے اللہ مدد کر، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد۔ نعوذ باللہ یہ بچوں کو نہ سکھایا کریں۔ آج گلی گلی، محلے محلے، جلوسوں میں یہ نعرے لگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ آخرت بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی گناہوں میں چانس ہے۔ اہل سنت والجماع کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے تحت مشیت اللہ ہوں گے۔ اگر اللہ چاہے گا تو بغیر سزا کے معاف کر دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو سزا دے کے، لیکن توحید کی بنیاد پر بعد میں نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ اور آخری جنتی وہ ہوگا جس کو اس دنیا کے 10 گنا جنت میں جگہ ملے گی۔ میرے بھائیو توحید کی بنیاد پر ملے گی، اس گناہ پر کوئی چانس نہیں ہے۔ نبی چہرہ پھیر لیں گے، کوئی بھی فرشتہ سفارش نہ کرے گا، کوئی مومن نہ سفارش کرے گا، رحمت للعالمین نہ سفارش کریں گے، رب العالمین نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ کیا آخرت بچاؤ گے؟ آخرت بچانی ہے تو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ میرے رسول کو فکر ہوتی تھی۔ آج کس کس چیز کے لیے ہم شرک کر جاتے ہیں؟ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے شرک کرتے ہیں۔ دکان مکان نہیں چل رہا، برکت نہیں ہو رہی ہے، مولانا صاحب تعویذ بنا دو۔ بہو کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تعویذ بنا دو۔ بیٹا بہو کے قابو میں چلا گیا، تعویذ بنا دو۔
एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, तावीज़ बना दो। मोटे नहीं हो रहे हैं, तावीज़ बना दो। पतले नहीं हो रहे हैं, तावीज़ बना दो। आओ बाओ बक रहे हैं, तावीज़ बना दो। दुनियादारी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ सरासर हम बगावत कर रहे हैं, अपने अल्लाह को गाली दे रहे हैं। मन्नतें मान रहे हैं कि औलाद नहीं हो रही है, मन्नत हो जाए, औलाद हो जाए तो मैं फलां चीज़ ले जाकर फलां बाबा की दरगाह पे ज़बा करूँगा, बकरा दूंगा और वहाँ पर ले जाकर मैं मुर्गा ज़बा करूँगा, चादरें चढ़ाऊँगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुनिया के लिए आपने अपने रब को गाली देना कैसे सोच लिया? शिर्क कर भी रहे हो तो वो भी दुनिया कमाने के लिए, जिस दुनिया के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, लौ कानतिद दुनिया तादिलु जनाह बऊज़ा, अगर इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती तो रब्बुल आलमीन इस दुनिया में किसी भी काफिर को एक बूंद भी पानी ना पिलाता। लेकिन अल्लाह की निगाह में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं, इसलिए अल्लाह फरमा रहा है, कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ पियो, ये थोड़ी सी जिंदगी है, 60 साल 70 साल मौज कर लोगे, तुम्हें तो मेरे पास पलट के आना है, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रब्बुल आलमीन कौन है, फिर तुम्हें बताऊंगा जब्बार और कहार किसे कहते हैं, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मालिक किसे कहते हैं, मालिक यौमिद्दीन का मतलब क्या होता है। मेरे नबी ने जायज तरीके से दुनिया जो मिलती थी, अल्लाह के नबी ने हमेशा उसको अपने जूतियों की नोक पे रखा है। प्यारे पैगंबर अपने हुजरे में, अपने कमरे में तशरीफ फरमाए। उमर फारूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ लाते हैं। इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह, आपके रुख अनवर का दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। उमर फारूक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे में दाखिल हुए। उमर फारूक की निगाह जब ताजदार बतहा इमामुल अंबिया इमामुर रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पे पड़ती है, उमर फारूक दे रहे हैं कि मेरा नबी जो इस पूरी ज़मीन पर सारी मखलूक़ात में सबसे अफजल इंसान है, अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारा है, अगर दुआ कर दे तो सारे पहाड़ सोने में तब्दील हो जाए। अगर ये अल्लाह ताला से मांगे ज़मीन अपने ख़जाने इसके कदमों में डाल दे, अल्लाह के फरिश्ते इसकी निगाहों की वजह से ज़मीन पे उतर जाए। अगर ये आसमान की तरफ देख ले तो रब्बुल आलमीन इसकी दुआ को, इसकी दिल की आवाज को सुनकर इसकी मुरादें पूरी कर दे। ये पैगंबर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पर चटाई के निशान बने हुए। आज हम में वो सादगी कहां? ऐसा नहीं था कि मेरे नबी के पास कुछ नहीं था, मेरे नबी ने हमेशा दुनिया को ठोकर मारी है। उमर फारूक अल्लाह के नबी को देखकर परेशान। उमर की निगाहें कभी नबी करीम के घर में दीवारों पे जाती हैं, कभी नबी करीम के बिस्तर चटाई पे जाती है, कभी नबी के घर में मौजूद अनाज पे जाती है निगाह। उमर देख रहे हैं अल्लाह के नबी के हुजरे में खाने के लिए बस 1.5, 2, 3, 4 किलो अनाज मौजूद है, और मेरा नबी अपने हुजरे में चमड़ों की दिबागत भी दे रहा है, काम भी कर रहा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पे कपड़े मौजूद नहीं। अल्लाह के नबी उसी खजूर की बनी हुई चटाई पर लेटे हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा उमर फारूक अपने आप को रोक न सके, रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा फरमाया, माज़ा युबकी का या उमर इब्नुल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे। अल्लाह के नबी हजरत उमर की तबीयत से वाकिफ थे, ये मजबूत तबीयत का मालिक है, ये जल्दी रोया नहीं करता है। जब अल्लाह के नबी ने उमर फारूक की आंखों में आंसू देखे, आपने फौरन फरमाया, माज़ा युबकी का इब्नुल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे उमर फारूक है मेरे प्यारे साथी, किस चीज ने तुम्हें रुला दिया? ये आंखों में आंसू क्यों आ गए?
عمر فرمانے لگے اے میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں نے قیصر و کسریٰ کے بارے میں بھی سنا، اے اللہ کے نبی میں نے دنیا کے راجا مہاراجا کو بھی دیکھا، اے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ٹھاٹ بات کے بارے میں بھی میں نے سنا، ان کی عیش بھری زندگی کے بارے میں بھی سنا، اور آپ کو بھی میں جانتا ہوں کہ آپ اس روئے زمین پر اس پوری کائنات میں رب العالمین کے سب سے چہتے بندے ہیں۔ اے اللہ کے نبی اگر وہ کفر پہ ہوتے ہوئے، اللہ کو گالی دیتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے دنیا اگر اتنی کما سکتے ہیں، اتنی پا سکتے ہیں، اے میرے نبی آپ اللہ کے چہتے ہوتے ہوئے آپ ایسے کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کو تو اور ملنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بس ایک چھوٹا سا جواب دیا، عمر وہیں چپ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ دنیا کے خزانے ان کو مل جائیں جن کا تم نے تذکرہ کیا، اور آسمانوں پہ مخلوقات میں اگر کسی کی سلطنت ہو تو میری ہو؟ عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نبی یہی تو ہم چاہتے، یہی تو ہمارے اسلام کا پیغام ہے، آخرت بن جائے، دنیا اجڑتی ہے اجڑ جائے کوئی پرواہ نہیں، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، زمین پہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، چھوٹی بڑی نعمت، ہر نعمت سے ہر پل اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، یہی اسلام کا میسج ہے اور یہی فکر آخرت کا پیغام ہے۔ آپ دنیا کی کس نعمت سے اللہ کو خوش نہیں کر سکتے؟ ہر نعمت سے کر سکتے ہیں۔ عبادت کی علماء نے ڈیفینیشن کی ہے، العبادت ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ من الاقوال والافعال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ افضل عبادت ہے۔ صرف زکوٰۃ کا نام نہیں، یہ بھی افضل عبادت ہے۔ صرف روزے کا نام نہیں، یہ بھی افضل عبادت ہے۔ صرف حج کا نام نہیں، یہ بھی افضل عبادت ہے، ارکان خمسہ میں سے ہے۔ میرے بھائیوں عبادت یہ بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے صحیح نیت سے اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو اور ثواب کماتے چلے جاؤ۔ کس سے نے؟ آپ اپنی گاڑی سے ثواب کما سکتے ہیں، آپ اپنی موبائل سے ثواب کما سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں سے ثواب کما سکتے ہیں، آپ اپنے گھر بار، اپنے کچن، اپنے ساری چیزوں سے ثواب کما سکتے ہیں۔ کیا پیارا دین دیا ہے میرے رب نے، اور کیا پیارا نبی دیا ہے، ہر چیز کھول کے بتا دیا۔ میرے نبی کہتا ہے، ایک یہودی نے چڑھانے کے لیے کہا اے مسلمانوں تمہارا کتنا، یہ نبی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے، یہ تو پیشاب پیخانہ یہ استنجا کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہاں میرا نبی وہ نبی ہے جو یہ بھی بتاتا ہے کتنے ڈھیلے سے استنجا کرنا ہے، کتنی بار دھلنا ہے۔ میرا نبی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتاتا ہے۔ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ سنتیں معلوم کرو اور نبی کی سنت سمجھ کر لباس بھی پہنو تو اسی کے مطابق پہنو، کھاؤ بھی تو اسی مطابق کھاؤ، چلو بھی تو اسی مطابق چلو۔ اللہ کی قسم اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میرا نبی ایسے کرتا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، آپ کے ہر ہر عمل پہ، ہر ہر ادا پہ، ہر ہر کردار پہ رب العالمین ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ ہر ظاہر اور باطن کی ایکٹیویٹی کو عبادت کا درجہ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ساری عبادتیں آخرت ایسے بنتی ہے، بوجھ نہیں ہوتی اولاد، بوجھ نہیں ہوتے ماں باپ، بوجھ نہیں ہوتی بیویاں۔ مارکیٹوں میں جو پیسے کمانے کے لیے ہم اور آپ ہر جائز ناجائز راستہ اختیار کر لیتے ہیں، سوچو یہ جائز و ناجائز راستہ جو ہم نے اختیار کیا ہے آخرت بنے گی؟ نہیں، لیکن آخرت بنانا تو کیا کرو، حلال لاؤ، نیت یہ ہو میں انسان ہوں، میری بیوی بھی انسان، میرے بچے بھی انسان، میری ماں بھی انسان، میرے باپ بھی انسان، بہنیں بھی انسان، پوری فیملی انسان ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری اس لیے ادا کر رہا ہوں، اپنے خون اور پسینے کی کمائی میں اس لیے لے جا کر گھر میں ماں کے ہاتھ میں بیوی کو دے رہا ہوں، کچن میں اس لیے سبزیاں لا رہا ہوں، میں اپنے گھر میں کپڑے اس لیے لا رہا ہوں کہ یہ ذمہ داری میرے پیغمبر نے دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے جب کہا قبول
قبول ہے، اور تم نے جب کہا میں نے اپنی بیوی کو اس ذمہ داری میں قبول کیا کہ میں اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے کا انتظام کروں گا، اللہ نے مجھے بیٹا بنایا تو اللہ نے ذمہ داری دی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اللہ نے بھائی بنایا تو اللہ نے یہ بھی ذمہ داری دی اپنے بہن کا خیال کرو، اللہ نے ہمیں کسی کا پڑوسی بنایا تو یہ بھی ذمہ داری پڑوسی کا خیال کرو۔ یہ سارے کام میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرا رب چاہتا ہے، میرے نبی نے بتایا ہے ہر ادا پہ ثواب، ہر ادا پہ ثواب، ہر چیز پہ اجر مل رہا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، ایک لقمہ اٹھایا بس اس نیت سے بیوی کو کھلایا کہ میرا پیغمبر کہتا ہے اس پہ صدقے کا ثواب دوں گا۔ رات ہوئی بستر پہ آئے، بیوی سے اپنی انسانی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، نیت یہ ہے، میرا نبی فرماتا ہے اگر تم اس کو اس لیے کر رہے ہو کیونکہ یہ حلال ہے، حرام سے اس لیے بچ رہے ہو کہ حرام ہے، اللہ کے نبی فرماتے تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ کیا اس سے بہتر دین کہاں آپ کو ملے گا؟ کہاں پاؤ گے؟ نہیں پا سکتے۔ دین کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ نیکیاں تو ہمارے اس دین کے اندر آخرت بنانے کے لیے ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، گھروں میں موجود ہے، دائیں بائیں موجود ہیں۔ ہم نیکیاں آسان اس کو حاصل کرنا نہیں جانتے، اپنے نامہ اعمال میں اس کو مندراج نہیں کروا پا رہے ہیں، یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ کبھی تو یہ کہ ہم جانتے نہیں کہ یہ کام ثواب کا ہے، یہ کام ثواب کا نہیں ہے، اس لیے بھی جہالت کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اور کبھی یہ کہ نیکیاں تو ایک طرف کر کے لاتے ہیں، دوسری طرف اس کے اریزر میں لے آتے ہیں، اس کو کچھ ایسی چیزیں لے آتے ہیں جو ان ساری نیکیوں کو برباد کر جاتا ہے، ان ساری نیکیوں کو مٹا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کی حفاظت کرو۔ سب سے زیادہ نیکیاں کرنے کے موقع صرف مذہب اسلام میں ہیں، صرف مذہب اسلام میں ہے، اور اسلام نے ہمیشہ ایک موٹیو دے دیا ہے، نیکی کرو۔ من میں آ رہا کیوں خرچ کروں، من میں آ رہا میں کیوں اپنی ماں کی خدمت کروں، من میں آ رہا کیوں یہ نیک کام کروں، من میں آ رہا اللہ کے لیے کیوں یہ کام کروں۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیتوں سے پیغام دے رہا ہے، میرے بندے یہ من کو کچل دے، آخرت ہے، ایک دن آئے گا، پائی پائی کا حساب دیا جائے گا۔ اے میرے بندے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک ذرہ بھی نیکی کیا میں اجر تجھے بھر بھر کے دوں گا۔ اے میرے بندے میرے لیے خالص کر، میرے پیغمبر کے مطابق کر، میں نیکیاں تجھے عطا فرمانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا تصور دے کے مسلمانوں کو یہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ نیکیاں کرو۔ آخرت کا تصور یہ دنیا کا سب سے بڑا موٹیویشن فیچر ہے جو انسان کو نیکیاں کرنے پہ ابھارتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ آخرت میں یقین نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، وہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگ ماؤں پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ حرام خوری کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نشہ خوری کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ریپ بھی کر ڈالتے ہیں، ایسے ہی لوگ بے دردی سے کمزوروں ضعیفوں کی دکانوں کو لوٹ لیتے ہیں، ایسے ہی لوگ دنیا جہان کے جرائم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ کانسیپٹ نہیں معلوم کہ ایک دن آئے گا کہ اس کا حساب دینا ہے۔ مسلمان کیوں ڈرتا ہے؟ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے، آج نہیں کل دینا ہے، کل دینا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں سمجھ لو ہر برائی سے روک دیں گی یہ آیتیں، اور ہر نیکی آپ سے کروا لے جائیں گی یہ آیتیں۔ اس لیے قرآن میں دیکھیے حضرت عائشہ نے اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا، اے میرے محبوب، میرا ایک رشتہ دار تھا، اس کا نام ابن جدعان تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑی خدمت خلق کرتا تھا، اللہ کے نبی مہمان نواز بھی تھا، پڑوسیوں کی بھی مدد کرتا تھا، کمزور غریب مسکین آ جائیں کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ اے اللہ کے نبی بہت سارے مال خدمت خلق میں چیریٹی میں خرچ کر دیتا تھا۔ فہل ذالک نافعہ، سوال دیکھو مسلمانوں، یہ بھی ایک سوال ہے، آج مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ فہل ذالک نافعہ، اے میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سب اسے آخرت میں فائدہ پہنچائے گا؟ کیا اس کا کچھ اسے نفع ملنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، ایک دن بھی اس بندے نے یہ نہیں کہا اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دے، یعنی آخرت کے دن پہ ایمان نہیں اس کا نہیں تھا۔ آخرت کے دن پہ ایمان نہ ہو، ساری چیریٹی ساری خدمت خلق کوئی فائدہ آخرت میں نہیں، معمولی بات ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، دیکھا اسے
جو فیصلے کے دن کا انکار کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ بدبخت ہے جو یتیموں کو ڈانٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، دیتا بھی نہیں کچھ۔ آپ قرآن کی اس ترتیب کو دیکھو، اللہ تعالیٰ ایک انسان کی بدبختی کو بیان کرتے ہوئے دلیل کیا دے رہا ہے؟ فرما رہا ہے اس کو آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جھٹلاتا ہے یہ آخرت کو، نہیں مانتا کہ مر رہے۔ آج ہمارا کیا جواب ہوتا ہے؟ ارے کرنا ہے جو کر لو، کمانا ہے جو کما لو، کھانا ہے جو کھا لو، علل جلول حرام حلال سب کھائے جاؤ، آنے دو آنے دو۔ کل کس نے دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا کس نے دیکھا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا یہ جواب؟ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ مارکیٹوں میں بولتے ہیں لوگ، لیکن جب ایک مسلمان بولتا ہے تو ایک عالم اگر سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس نے جہالت میں کیا کہہ دیا؟ سچ ہے میرے بھائی، آخرت کسی نے ہی نہیں دیکھی، قبر کسی نے نہیں دیکھی، مرنے کے بعد کی زندگی کسی نے ہی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ غیب کی چیز ہے اور ہم وہ ہے کہ قرآن کھولتے تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی چیزوں پہ ایمان لینے والی مخلوق ہے۔ جو قرآن بتائے گا مانے گا، جو رسول بتائیں گے مانے گا۔ آخرت کا پورا کانسیپٹ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس قرآن اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ کی تصدیق پر ہے۔ جس کو ان دونوں پر یقین نہیں وہ آخرت نہیں مانتا۔ پھر جس نے آخرت کا انکار کیا وہ کافر بلا شبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن بھی جھٹلا رہا ہے، وہ نبی کا فرمان بھی جھٹلا رہا ہے، اور اللہ تو فرماتا ہے کہ میرے قرآن کی ایک آیت جھٹلاؤ گے کافر، میرے نبی کی ایک بات جھٹلاؤ گے کافر۔ جھٹلانا تو دور کی بات، اگر دل سے تسلیم نہیں کرو گے تب بھی کافر ہو، اور اگر شک کرو گے تب بھی کافر ہو۔ معاملہ بڑا حساس ہے۔ یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، دنیا میں مسلمانوں صرف تم ہی ہو جسے معلوم ہوگا جسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور یقین سے معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بار ایک خچر پہ سوار تھے، ایک قبرستان سے گزرے، آپ کی سواری بدکنے لگی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی یہ خچر میرے نبی کو زمین پہ گرا دے گا، لیکن میرے نبی نے اس کو قابو کیا۔ جب سواری قابو ہوئی، اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کس کی قبر ہے؟ 4 یا 6 قبریں تھیں۔ ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں، یہ سب کے سب کافر ہیں، ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم کل سے اپنے باپ کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اپنی ماں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے مانگتا، اللہ سے کہتا اے اللہ لوگوں کو سنا دے قبر میں کیا ہوتا ہے۔ چیخیں سنا ان کو، میں سن رہا ہوں، سنا ان کو چیخیں، ہوش میں آئے، یہ بگڑ چکے ہیں، ان کو ہوش میں لانے کے لیے اس قبر میں چیختے ہوئے انسان کی چیخ کو سنانے کی رب سے میں دعائیں مانگتا، لیکن میں جانتا ہوں اگر تم نے سن لیا تو تم اپنے باپ کی لاش کو ایسے سڑتا ہوا چھوڑ دو گے، تم اپنے بہنوں اور بھائیوں رشتہ داروں کی لاش کو سڑتا ہوا چھوڑ دو گے، دفن کرنے کی جرات نہیں ہوگی۔ مارے جاتے ہیں قبر میں لوگ، برا ابن عازب کی وہ حدیث پڑھو لمبی سی، قبر میں لوگ مارے جاتے ہیں، فرشتہ اٹھاتا سوال من ربک، بتا رب تیرا کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بتا تیرا نبی کون ہے۔ مانا تھا انسان کو نہیں معلوم ہوگا، منافق ہے، کافر ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، کہا ہائے افسوس، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ فرشتہ اٹھائے گا گرز، نبی کریم فرماتے مارنا چالو کرے گا، بین اذنیہ، دونوں کانوں کے درمیان۔ کیا حیثیت ہماری ہے، کتنی دم ہمارے میں، کتنی طاقت ہے۔ وہ گرز نبی کریم کی زبان اقدس سے جملے نکلے ہوئے ہیں، 7 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اگر اس پہ بھی ایک مرتبہ فرشتہ مار دے تو سرمے میں وہ تبدیل ہو جائے، اتنا خطرناک ہتھوڑا، اس سے انسان کو مارا جائے گا۔ فَيَصِيحُ صَيْحًا،
یسمعوها من یلیہ الا الثقلین، ایسی چیخ نکالے گا وہ قبر والا کہ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوق اسے سننا چاہے تو سن سکتی ہے۔ برداشت کر لیں گے، جھیل لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخرت کی کوئی فکر نہیں جھیل سکتے۔ اندازہ کرو، میرے نبی فرماتے ہیں یہ مارا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، پھر اللہ اسے زندہ کرے گا، پھر مارا جائے گا۔ یہ قبر میں ہونے والا ہے۔ انسان جب جواب نہیں دے پائے گا، اللہ کی طرف سے اوپر سے آواز آئے گی، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، جہنم کی کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دی جائیں، ایک سے انتہائی زیادہ جہنم کی بدبودار ہوا آئے گی اور ایک سے آگ آئے گی، انسان کی اس قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، بستر آگ کا بچھا دیا جائے گا، لباس آگ کا کر دیا جائے گا، اور یہ عذاب قیامت تک انسان کو اسی قبر میں دیا جائے گا۔ میرا محبوب فرماتا ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ انسان کہے گا، اے میرے مولا، اے رب العالمین، مجھے پتا چل گیا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اے اللہ رب العالمین، قیامت نہ قائم کرنا، میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ سزائیں پانے والا انسان کیوں کہے گا قیامت نہ قائم کرنا؟ وہ اس لیے کہے گا کہ جب قبر کے اندر اتنا سخت عذاب ہو رہا ہو تو جہنم کا عالم کیا ہوگا، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ جب تک قیامت نہ قائم ہو جائے یہی کہتا رہے گا، اللہ قیامت نہ قائم کر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، ایک یہودی عورت میری خدمت کرتی تھی، بار بار حضرت عائشہ سے کہتی تھی، جب اس کو کچھ اچھا لگتا تھا، اللہ تجھے عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ تو پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ یہودیوں کو ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں، ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میرے نبی نکلے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں قبر کی تیاری کر لو، عذاب ہوتا ہے، فإن عذاب القبر حق، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، اللہ کی مدد طلب کرو، عذاب قبر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ حق ہے، ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، اس کے بعد میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرا محبوب جب دعا فرماتا ہے تو اتنا رحم دل نبی کہ اپنی امت کو دے کے دعا جا رہا ہے کہ میرا امتی ہمیشہ کے لیے قیامت تک جب تک دعا مانگتا رہے، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگے۔ نماز میں جب ہم تشہد میں بیٹھتے دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اور یہ دعا نبی نے سکھا دی اور آپ برابر مانگتے رہے، جب تک زندہ رہے مانگتے رہے۔ میرے بھائیوں، میرا نبی نہیں چاہتا میرا کوئی امتی قبر کے عذاب کسے دوچار ہو۔ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا، کیا امت یہی تو امت ہے جسے معلوم ہے ہوگا کیا؟ اور کسے معلوم ہے بھائی؟ تیو مالائی کہالیاں ہیں سب کے پاس، کسی کو یقین نہیں کیا ہوگا، ہمیں معلوم بھی ہے اور اپنی نبی کی بات پر یقین بھی ہے کہ ہاں نبی نے کہا ہوگا۔ ایک بار میرے نبی ایک جنازے کے بعد قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم نبی کو دیکھ رہے ہیں، میرے نبی قبر کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، ہمیں کیا معلوم قبر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ وہ نبی چیخیں بھی سن رہا ہے قبر والوں کی، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، وہ نبی امت کو آگاہ کر رہا ہے، جگا رہا ہے۔ میرے نبی قبر پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے بغل میں بیٹھے ہیں، زمین پہ آپ کی انگلیاں ایک لکڑی کے ذریعے سے چل رہی ہیں۔ صحابی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے، کہہ رہے ہم دیکھ رہے ہیں میرے نبی کی آنکھ سے آنسو جاری ہے، اتنا روئے رسول اللہ، سارے گناہ معاف ہے میرے بھائیوں، نبی کے اگلے پچھلے سب معاف ہے، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو داڑھی سے ہوتے ہوئے زمین پہ گر رہا ہے، داڑھی بھی بھیگ گئی، زمین بھی بھیگ گئی۔ اتنے میں نبی کریم چہرہ اوپر اٹھاتے اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں مسلمانوں، اس طرح کے حالات سے بچنے کے لیے تیاریاں کر لو، تیاریاں کر لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ قبر عثمان غنی ایسے نہیں کہتے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو آپ؟ فرمایا
لوگوں قبر یہی تو آخرت کی پہلے منزل ہے. جو یہاں بچا آخرت کی زندگی اس کی آسان ہے، جو یہاں نہیں بچا وہاں نہیں بچ سکتا. قبر کی عذاب سے بچنے کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے. نبی کریم نے بارہا اس پہ آگاہ کیا ہے. مسلمان دنیا پرست نہیں ہو سکتا، مسلمان دنیا پرست نہیں ہو سکتا. مسلمانوں دھوکے نہ کھاؤ. فلا یغرنکم، قرآن میں اللہ نے یہ لفظ کئی جگہ پہ استعمال فرمایا اور کہا میرے بندو دھوکے میں نہ پڑنا. یہ بزنس مین جو کفار زمین کے اس کونے سے اس کونے میں جا رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ارب پتی کھرب پتی بن رہے ہیں، ان کی چمک دمک، ان کی ٹریولز، ان کی صفائی اور ان کی چمک دمک، ان کی گاڑیاں، ان کے مال، ان کے دولت، ان کے ڈالرز دیکھ کے تم دھوکہ نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا. قرآن نے ہمیں زندہ کر رکھا ہے، ہم زندہ قوم ہیں. آخرت ہماری منزل ہے، نگاہ ہماری وہاں ہوتی ہے. آج ہم تو آسمان میں دیکھنا بھی بھول گئے، آسمان دیکھنا ہی نہیں چاہتے. میرے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے مسلمانوں، اللہ کے نبی جب اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے تھے، الفاظ نہیں ہے مانگوں کیسے اپنے رب سے، دل میں ہے کچھ خواہش، اللہ کے نبی آسمان دیکھتے تھے. اللہ کچھ چاہتا ہوں، وہ دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی ایک چاہت کو جو آپ نے آسمانوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے رب سے کہی تھی، اللہ نے قبول فرمائی. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے محبوب، میں نے آپ کے آسمانوں میں نگاہوں کے پلٹنے کو دیکھا ہے. آپ چاہتے تھے قبلہ بدل جائے، بدل دیا، آپ راضی ہو جاؤ. آپ کو خوش کر دیا، آپ کا قبلہ آپ کے لیے. آسمان ہم دیکھنا بھول گئے. ہم تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. کیا جہالت، ماننے کو تیار نہیں اللہ آسمانوں کے اوپر، دیکھیں گے کیسے؟ یہ جہالت فلاسفہ، نجومیوں، غیروں سے اڈاپٹڈ عقیدہ اپنا رکھیں. ہم اس پہ جو واضح قرآن کی آیت سے واضح، نبی کی حدیث سے واضح، ائمہ کے فتاوے سے واضح، آج مسلمان اس کو ماننے کو تیار نہیں. کہ اللہ ہر جگہ ہے. کدھر بھائی؟ ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، ادھر نہیں، نیچے نہیں، پھر کہاں؟ ہر جگہ. کیا یہ جگہ نہیں، 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 یہ سب جگہ تم کہہ رہے ہو نہ ادھر نہ ادھر، پھر ہے کیا؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں ہے، انکار ہے رب العالمین کا جو کہتا اللہ ہر جگہ ہے. علماء نے صراحت سے اس کو ثابت کیا ہے. 700 سے زیادہ قرآن کی، بلکہ بعض علماء نے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العلوم میں لکھتے ہیں 1000 سے زیادہ، اور بعض نے کہا 2000 سے زیادہ قرآن کی اور حدیث کی دلیلیں ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے. لیکن امت ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتی ہے بکواس سوال ہے، بکواس سوال ہے. دعا سب سے بڑی عبادت، کیسے انسان عبادت کرے گا؟ تم نے تو اپنے رب کو ہی غائب کر دیا، کسی طرف نہیں. انکار کر رہے ہو، یہ انکار ہے، انکار. مسلمانوں آخرت کی فکر کرو. اور میں نے جو میسج دینا چاہا ہے شاید آپ تک پہنچ گیا ہوگا. آخرت کی فکر کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے توحید. ہمارے گھر میں، ہمارے گھر میں، آل اولاد میں، بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، کنبے قبیلے میں، ساری جگہوں پہ ہونا چاہیے. اور شرک کہیں بھی پنپنے نہ پائے، کہیں جگہ نہ ملنے پائے. چوٹی کے قدم رکھنے کے برابر بھی شرک کی گنجائش نہ دینا مسلمانوں. اگر آخرت بچانا چاہتے ہو، اس کے بغیر تمہاری آخرت نہیں بچ سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلی منزل کی تیاری کی توفیق عنایت فرما دے. ہم میں جو بھولے بسرے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں راہ راست کی توفیق عنایت فرما دے. اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دے. ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شرعی علم کو قریب سے سیکھیں، محسوس کریں، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کو پانے کی کوشش کریں. اللہ کا کلام پڑھنے کی ہمیں توفیق ملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ آپ کے فرامین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں. اور ہر وقت ہر سانس پہ اللہ کا ذکر ہو. اللہ ہر سانس کو عبادت بنا دے، اللہ ہر ادا کو عبادت بنا دے. اے اللہ ہم اسی لیے پیدا ہوئے، ہم یہی کرنا چاہتے ہیں. میرے مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.